اس نے ایک ملازم اپنے گھر پر رکھا، اپنا ملازم، اب اس سے طے کیا کہ بھائی تمہیں میرے یہاں کام کرنا ہے، وقت پر ان جانوروں کو کھولنا ہے، باندھنا ہے، چارہ ڈالنا ہے، جو چارہ ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے، اور پانی پلانا ہے، ان کو نہلانا ہے، تمام ذمہ داری بتائی اور چاہے اس کی تنخواہ اجرت طے کر۔ اب مالک آیا اور یہ کہے کہ بھائی جانوروں کو کھانا کھلا، کیا کہے کہ جانوروں کو کھانا کھلا، یہ کہے ہاتھ جوڑ کر کہ چودھری محبت بہت ہے لیکن یہ کام، چودھری کہے کہ جانوروں کو نہلا، اور یہ کہے کہ چودھری صاحب محبت تو آپ کے دل کے اندر بھری پڑی ہے لیکن یہ کام، چودھری کہے کہ جانوروں کا دودھ دو، کہے کہ چودھری صاحب چاہے کتنے زندہ باد کے نعرے لگوا لو، کتنی واہ کروا لو، لیکن یہ کام دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اور قرار کھیڑی کے رہنے والوں ایمانداری کی بات اللہ کو حاضر اور ناظر کر کے بتاؤ، کیا اس ملازم کو آپ تنخواہ دو گے یا کان پکڑ کر باہر نکال دو گے؟ تنخواہ دو گے یا کان پکڑ کر باہر؟ پتہ چلا اگر اطاعت ہے، اگر محبت ہے اور اطاعت نہیں تو صرف زبانی جمع کر، محبت کے اندر اور اطاعت کے اندر کیا ہے زبردست تعلق۔ اچھا، محبت بھی دو طریقے کی ہوتی ہے، محبت بھی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے محبت جھوٹی، کیسی ہوتی ہے؟ جھوٹی، اور ایک ہوتی ہے محبت سچی۔ آپ اسے کہیں کہ آپ کا یہ بچہ پڑھنے سے نہیں رکنا چاہیے، اس کو مدرسے میں بھیجو، اس کی کپڑے کی ذمہ داری، کتابوں کی ذمہ داری، اس کے اوڑھنے بچھانے کی ذمہ داری، تمام تر اس کی ذمہ داری انشاءاللہ ہم اٹھائیں۔ تو پھر آپ سیرت کے اندر عمل کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ اس ایک بچے کی زندگی نہیں سنورے گی بلکہ پورے خاندان کی زندگی، پورے خاندان کی زندگی سنور جائے۔ جس سیرت کے اوپر جو تقریریں ہوتی ہیں، یہ نوجوان کب تک کھڑے رہیں گے؟ بھائی بیٹھ جاؤ، جگہ ہے، بیٹھ جاؤ، کب تک کھڑے رہو گے آپ؟ تو ہم نے تو نفرت میں جواب دے کے باہر میں تشریف رکھے، بھائی جانے کی فضا نہ بنائے، حضرت بڑی قیمتی باتوں سے نواز رہے ہیں۔ سیرت کے اوپر جو تقریریں ہوتی ہیں وہ عام طور پر دو طریقے پر ہوتی ہیں۔ عادل صاحب وقت ہو جائے تو اشارہ کر لینا۔ سیرت کے اوپر جو تقریریں ہوتی ہیں وہ عام طور پر دو طریقے پر ہوتی ہیں۔ سیرت کے اوپر بولنے والا بولتا ہے محبت کے اوپر، اور کوئی اگر تقریر کرتا ہے تو وہ کرتا ہے اطاعت کے اوپر۔ محبت کے اوپر تقریر کرے گا، وہ محبت پر زور دے گا، محبت محبت محبت۔ اطاعت کے اوپر تقریر کرے گا تو کرنے والا اطاعت پر زور دے گا، اطاعت اطاعت کر اپنا گلا خشک ہو جائے، گلا خشک سوکھ جائے گا۔ تو دو طریقے پر میں یہ کہنے کے لیے آیا قرار کھیڑی کے رہنے والوں کہ محبت اور اطاعت الگ الگ نہیں ہے بلکہ ان میں زبردست تعلق ہے۔ نبی کی محبت کی بات چل رہی، کبھی کسی اور کی سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت، ان دو طریقوں پر اکثر و بیشتر تقریر ہوتی ہے۔ آپ کبھی اندازہ لگائیے، غور کیجیے، آپ محبت کے اوپر ہوگی یا اطاعت کے اوپر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبت اور اطاعت کے اندر زبردست تعلق ہے۔ اگر محبت ہے، اگر محبت ہے اور اطاعت نہیں تو یہ ایمان نہیں، منافق ہے۔
ہندوستانی کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو کم پڑھا لکھا آدمی، بتائیں اگر محبت ہے اور اطاعت نہیں تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ اور اگر اطاعت ہے، اگر اطاعت ہے اور محبت نہیں ہے، اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور محبت نہیں۔ یہ ویڈیو والے الگ الگ بنا رہے ہیں، یہ میڈیا والوں کا نام نہیں بتایا، ان کو بتا دیتے تو شاید یہ بناتے نا، اور تقریر پر زور دیتے۔ شعیب میڈیا پر یہ لائیو چل رہا ہے پروگرام، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بتا رہا تھا کہ اطاعت، اچھا ایک مثال، اچھا کسی کے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں زمین والا ہے کوئی؟ ابھی کسی کے یہاں زمین ہے؟ کسی کے یہاں جانور بھی ہیں؟ جانور ہے 4-5۔ اب کہ اللہ کے یہاں جو محبت کام آئے گی وہ محبت سچی کا، سچی محبت کی علامت آج سے، اور سچی محبت، اچھا جھوٹی محبت اور سچی محبت یہ پتہ کیسے چلے گا؟ میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ سچی محبت یہ جھوٹی محبت ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ کوئی کسوٹی ہے، کوئی ترازو ہے؟ ہاں، یہ کسوٹی اور یہ ترازو آپ کو نیٹور کے اندر نہیں ملے گی، دلی کے بازار سے نہیں ملے گی، یہ کسوٹی آپ کو بمبئی کے بازار سے نہیں ملے گی، یہ کسوٹی لکھنؤ کے بنا بازار سے نہیں ملے گی، یہ کسوٹی آپ کو ملے گی آج سے تقریباً 1500 سال پہلے آپ کو مسجد النبوی میں جانا پڑے، وہاں ملے گی یہ کسوٹی، وہاں پتہ چلے گا بڑا اللہ والا ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ بیٹھ گئے یہ حاجی، ہندوستان کا جو حاجی تھا یہ آگے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے شیخ اس کے پیچھے بیٹھ گئے، پیچھے بیٹھ گئے کہ جب رونا دھونا بند ہوگا تو ان سے ہم دعا کے لیے کہیں، ان سے ہم رونا دھونا تو ایک اسٹاپ ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے آدمی روتا چلا جاتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کی آنسو بالکل بند ہو جائے، بالکل خشک ہو جائے، بعد میں بھی روئے گا، بعد میں بھی روئے گا، نہیں روئے گا بعد میں۔ تو یہ حاجی جب رو دھو کر کے بالکل خاموش ہوا تو شیخ اس کے پاس آگے کے بڑھے اور کہا کہ بھائی میں نے بہت لوگوں کو دیکھا، میں نے بہت سو کو دیکھا، لیکن اللہ کی یاد میں رونے والا میں نے پہلی بار دعا کے لیے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ ہندوستانی حاجی نے کہا کہ میاں اپنی زبان میں ہم کس قابل ہیں، ہم کیا دعا کر سکتے ہیں، ہم کس قابل ہیں، ہم کیا دعا کر سکتے ہیں؟ شیخ نے کہا کہ نہیں، میں ملک شام بھی گیا ہوں، میں نے سمرقند اور بخارا کے مدرسے بھی دیکھے ہیں، میں نے بہت کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے تو دیکھے، میں نے سیرت کو پڑھنے والے تو دیکھے، میں نے حدیث کے حافظ تو دیکھے، میں نے مفسرین کتاب تو دیکھے، لیکن اللہ کی یاد میں رونے والا پہلی مرتبہ دیکھا، اللہ کی محبت میں رونے والا پہلی مرتبہ دیکھا ہے، آج نظر پڑی ہے۔ اس نے کہا ہندوستانی حاجی نے کھڑے ہو کر اور نظریں کو نیچے کر کے کہ جناب اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے مجھے پتا نہیں، تنہا بیٹھا ہوا تھا اور بڑھیا کی یاد آ گئی، اسی لیے ایک ہوتی ہے محبت جھوٹی اور ایک ہوتی ہے سچی محبت۔ دعا کرو اللہ کو حاضر اور ناظر کا، ہوتی ہے محبت سچی اور ایک ہوتی ہے جھوٹی۔ سچی محبت آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، ایک جھوٹی محبت میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ خاموش سنجیدہ مزاج الحمدللہ بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ کھڑے ہوئے ہیں نا کہ بیٹھ جائیں گے تو اچھا ہو جائے۔ یہ آپ کا بھی علاقہ یہی ہے، ہم کوئی کہیں دور سے نہیں آئے، آپ کا بھی علاقہ یہی، ہمارا بھی علاقہ یہی ہے۔ یہ دستور ہے کہ آدمی حج کرنے کے لیے جب جاتا ہے جب سب کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے، کہ شادی بیاہ کر لیا، سارے کام نپٹا لیے، حاجی حج کرنے کے لیے توجہ ہے آپ کی۔ جھوٹی محبت آپ کو دکھاؤں، سچی آپ کے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے وقت بھی قریب ہوتا جا رہا ہے، میرے پاس بہت کم وقت ہے۔
جھوٹی محبت. ایک زمیندار حج کرنے کے لیے گیا اور میاں گیا کیا، لڑکوں نے زبردستی بھیجا. جب پتا چلا کہ 4 لاکھ، 4 لاکھ، اور اتفاق یہ کہ بڑھیا کو یہی چھوڑ گیا اکیلا. بدل لائے تھوڑا تھوڑا بدل لائے، لیکن ابھی مکمل نہیں. سب کام نپٹانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ میاں بچوں کا نکاح اور یہ پلاٹ اور وہ پلاٹ جب تک اکٹھا نہ ہو جائے وہ بعد میں کریں گے حج. یاد رکھیے کہ حج فرض ہو جاتا ہے اس وقت جب آپ کے پاس جتنا حج میں خرچ ہے رقم لگے گی، آپ پر حج فرض نہیں کریں گے تو گنہگار. ابھی حج پر گیا اور وہاں بیٹھا، خانہ کعبہ سامنے ہے اور یہ خانہ کعبہ کے پاس سامنے بیٹھ کر زارو قطار رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب. عرب کے ایک شیخ کا گزر ادھر سے ہوا کہ دیکھا کہ کوئی اللہ والا ہے، بڑا شیخ کے ساتھ اس کے مریدین بھی ہیں، اجازت مند بھی ہیں، اور یہ شیخ ولی کامل بھی ہے. جب دیکھتے ہیں ہم نے کہیں اپنی بہنوں کا حق تو نہ مار لیا ہے، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. آپ تھے حضرت مفتی غفران صاحب قاسمی، امام و خطیب مرکز والی مسجد نہٹور، جو بڑی ہی قیمتی باتیں بتا کر کے ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے. اور مجھے حدیثہ اذا حدث، کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کے اندر آیا فَلْيَصْدِقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، کہ جب زبان کھولے تو سچ بولے گی انشاءاللہ. سچ انشاءاللہ. دوسرے نمبر پر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیل میں جاؤں گا تو وقت سے آگے بڑھ جاؤں گا، تفصیل میں نہیں. آپ سمجھدار ہیں اور باقی ہمارے مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ وضاحت کریں گے انشاءاللہ. دوسرے نمبر پر فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُؤْمِنَ، کیا فرمایا کہ سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ امانت والے کو، حق والے کو اس کا حق پہنچانا. اگر آپ حق والے کا حق دبا رہے ہو، اگر آپ نے کسی کا حق دبایا ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ خیانت ہے. خیانت کرنے والا تو بھی غلط ہو سکتا ہے، خیانت کرنے والا نماز پڑھنے والا تو ہو سکتا ہے، خیانت کرنے والا روزہ رکھنے والا تو ہو سکتا ہے، خیانت کرنے والا حج کرنے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر ایمان والا نہیں. تو علامت، تیسری علامت فرمایا وَلْيُحْسِنْ مَنْ جَاوَرَ جَار. فرمایا کہ تیسری علامت یہ ہے کہ پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے. آج ہمارا حال کیا ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہر شخص اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ ہم ان 3 باتوں پر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں. تحیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب بھی اپنی زبان کو کھولیں گے تو انشاءاللہ سچ بولیں گے. اور اگر کسی کا حق ہمارے اوپر ہے، خاص طور سے بیٹیوں کا، خاص طور سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس کے اندر پائی جائیں اس کو پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سچی محبت. 3 باتیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ان 3 باتوں پر ہی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. 3 باتیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ، عمل کرنے والے بنیں گے.